سینٹ سے پاس ہونے والی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جنرل عاصم منیر کے پاس اب نہ صرف آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کے عہدے ہیں بلکہ وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے علاوہ نیشنل اسٹریٹجک کمان کے بھی سربراہ ہوں گے۔ یوں اب ان کے پاس بیک وقت 4 فوجی عہدے ہوں گے، جس سے وہ بلا شبہ پاکستانی عسکری تاریخ کے طاقتور ترین فوجی سربراہ بن گئے ہیں۔ سینٹ سے پاس ہونے والی 27ویں ترمیم کے مطابق فیلڈ مارشل کا عہدہ طاعت ہوگا۔ اس کے علاوہ جنرل عاصم منیر کو آئینی استثناء بھی حاصل ہو جائے گا اور ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکے گی، کیونکہ آرٹیکل 248 کے تحت انہیں وہی تحفظ حاصل ہوگا جو صدر مملکت کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں صرف آرٹیکل 47 کے تحت ہی ہٹایا جا سکے گا، جو کہ صدر مملکت کے مواخذے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وزیر اعظم کو ہٹانا آسان ہوگا اور آرمی چیف کو ہٹانا مشکل ہوگا۔ 27ویں ترمیم کے تحت ڈیفنس فورسز کے ڈھانچے میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، انہوں نے ایک نئی بحث کو بھی جنم دیا ہے کہ کیا اب فضائیہ اور بحریہ بھی چیف آف ڈیفنس فورسز کے ماتحت ہوں گی یا وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں آزادانہ طور پر کام کرتی رہیں گی۔ بظاہر آئینی ترمیم کے تحت چیف آف ڈیفنس فورسز کو 3 مسلح افواج کا اعلیٰ ترین کمانڈر تسلیم کیا گیا ہے، تاہم عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ اس عہدے کا مقصد تینوں افواج کے درمیان بہتر رابطہ کاری اور دفاعی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے، نہ کہ کسی سروس کو دوسرے کے ماتحت کرنا۔ عسکری ذرائع کے مطابق ہر سروس چیف بدستور آئین کے آرٹیکل 243 اور اپنے متعلقہ سروس قوانین کے تحت اپنی فورس کی کمان اور آپریشنل امور انجام دینے کے مکمل آئینی اختیارات کے حامل رہیں گے۔ وزارت قانون کے ایک اہلکار نے وضاحت کی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا کردار زیادہ تر مشترکہ دفاعی پالیسی، نیشنل سیکیورٹی پلاننگ اور سول حکومت کو فوجی امور پر بریفنگ دینے تک محدود ہوگا۔ ترمیم کے تحت 27 نومبر کو جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس عہدے کو 4 دہائیوں تک تینوں مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی کے لیے ایک علامتی پلیٹ فارم سمجھا جاتا تھا، تاہم اب یہ ذمہ داری براہ راست چیف آف ڈیفنس فورسز کے پاس ہوگی، جو کہ علامتی سربراہ نہیں ہوگا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ عملی طور پر غیر مؤثر ہو چکا تھا، کیونکہ پچھلے کئی برسوں سے اس پر آرمی کے جرنیل ہی فائز رہے، جبکہ اصولی طور پر یہ عہدہ باری باری تینوں فورسز کے سینئر افسران کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ آخری مرتبہ یاد رہے کہ 1994 میں ایئر چیف مارشل فیروز خان اس عہدے پر فائز ہوئے تھے، جس کے بعد سے اس عہدے پر صرف آرمی کے جرنیل ہی فائز ہوتے رہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ دینا دیگر افواج کے لیے غیر متوازن صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق اگر نیا عہدہ تخلیق کرنا ہی تھا تو اسے چیئرمین جوائنٹ چیفز کی جگہ پر ایک الگ حیثیت میں قائم کیا جاتا، بجائے اس کے کہ ایک ہی شخص کے پاس دونوں عہدے ہوں۔ لیکن عسکری ذرائع کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز کا بنیادی مقصد سول قیادت کو ایک متحد اور مربوط عسکری ڈیوائس فراہم کرنا ہے، جیسا کہ دنیا کے دیگر کئی ممالک میں ہوتا ہے۔ ان کے بقول نئی ترمیم سے کسی بھی سروس کے قانونی ڈھانچے یا خود مختاری میں کمی نہیں آئے گی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پاک بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان بدستور اپنے اپنے دائرہ کار میں آزادانہ طور پر کام کرتے رہیں گے اور براہ راست صدر اور وزیر اعظم کو مشورہ دیتے رہیں گے۔ فوجی ذرائع کا اصرار ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تینوں افواج کے درمیان مشترکہ منصوبہ بندی اور اسٹریٹجک فیصلوں میں ربط پیدا کرے گا۔ ان کے مطابق تینوں سروسز بدستور اپنے اپنے ایکٹ یعنی آرمی ایکٹ، ایئر فورس ایکٹ اور نیوی ایکٹ کے تحت کام کرتی رہیں گی۔ تاہم پاکستان بحریہ کے سابق افسر کموڈور ارشد خان نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف کا عہدہ ایک ہی شخص کے پاس ہوا تو باقی دونوں فورسز میں یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ انہیں آرمی کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق اس تاثر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری آرمی چیف سے الگ طور پر کی جائے۔ کموڈور ارشد خان کے مطابق جدید جنگوں میں تینوں فورسز کا باہمی تعاون ناگزیر ہے، تاہم فضائیہ اب جدید وار فیئر میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے، اس لیے فیصلہ سازی میں تینوں مسلح افواج کی برابر شراکت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے نام سے ایک نئی کمان بھی قائم کی جائے گی، جس کے سربراہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ یہ کمان پاکستانی نیوکلیئر پروگرام، میزائل سسٹمز
और स्ट्रेटेजिक असासों की निगरानी करेगी। ताहम वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वाज़ा किया कि फील्ड मार्शल का ओहदा दरअसल एक एजाजी टाइटल है, मुलाजमत नहीं। आर्मी चीफ की तैनाती की मुद्दत हस्ब साबिक 5 साल होगी, ताहम फील्ड मार्शल का एजाज ताहयात रहेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की कई ममालिक में फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट जैसे एजाजी अलकाब कौमी हीरोज को दिए जाते हैं और पाकिस्तान में भी यही रिवायत अपनाई जा रही है। अगरचे हुकूमत इस फैसले को इदारा जाती हम आहंगी और दिफाई नज्म को बेहतर बनाने की कोशिश करार दे रही है, ताहम सियासी हलकों में यह बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है कि आया एक शख्स के पास तीनों ताकतवर ओहदे होने से ताकत का तवाजुन बिगड़ नहीं जाएगा। मुबस्सरीन के ख्याल में जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी तारीख के सबसे बाइख्तियार और ताकतवर फौजी सरबराह बन चुके हैं, जिन्हें आईनी इस्तिस्ना भी हासिल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।